ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، خدا کی قسم جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا، اس نے خواجہ اجمیری کو معاذ اللہ گستاخ کہا، جس نے کافر کہا، تکفیر کی امت مسلمہ کی، صحابہ کرام کی بے ادبیوں اور گستاخیاں کی، اہل بیت اطہار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے، اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے۔ جس طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ اجمیری، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت کا یہ غلام آیا ہے، للکارا ہے، کہا ہے کہ بیٹھو، وہ نہیں بیٹھ رہا، اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے، آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے، تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کلی چھٹی دی ہے، استثناء دیے ہوئے آپ نے اس کو؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئندہ قابو میرے فرعون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا، نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا، صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ جو آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، یا میرے پاس آ جائیں، یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں۔ سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے۔ نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی، وہ ہے نمائندہ شخصیت۔ تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر۔ ہاں یار، ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے، ہاں تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا۔ دیکھو، جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا، غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا، سورہ توبہ میں آیا، اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ ہاں جی، ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں۔ قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے، اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر، اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے، اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے۔ اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے، اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تو سرکار، آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر۔ ہاں نکلے مفتی منیب صاحب، میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں مفتی اعظم پاکستان۔
इंजीनियर किधर है, निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा और यहां पे उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाएं तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। आए, देवबंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी और मैं देवबंद का हेड। इंजीनियर आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। वहाबी निकाले साजिद मीर साहब को, शिया ने निकालना है साजिद नकवी साहब को निकालें। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनके तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से ज़ेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ, और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं, इससे बुरा वक्त आना था फिरकों पे। इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा। इंजीनियर साहब आओ, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदे तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताहाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ। सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग। वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। और ये मैं सब कुछ सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को लॉन्च करें या उनसे वीडियो इस तरह बनवाएं, और टाइम क़यामत तक जाए। ये मैंने उस आखिरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि जी वो भी क्लिप बनाते हैं, मैं भी क्लिप बनाता हूं, तो मसला खत्म नहीं होता। सरकार, मसला खत्म हो गया है। मसला खत्म ये हुआ है कि तुम्हारी अवाम यहां आ गई है, मसला खत्म हो चुका है। मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुमने अपनी अवाम को अगर वापस लेना है तो उन्हें कायल कर लो, सीधी सी बात है। मेरे साथ बैठ के क्या लेना है? मेरे साथ बैठना है तो फिर मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो आपके साथ